اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار و مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، یا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ استفہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا کہ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جس بڑی خبر کے بابت ان کے درمیان اختلاف ہے اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے۔ کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت، کوئی شعر اور کوئی پہلوں کی کہانیاں بتلاتا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا، کوئی بالکل انکار کرتا تھا اور کوئی صرف شک کا اظہار۔ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی تھے۔ مومنین کا سوال تو اضافہ یقین اور ازدیاد بصیرت کے لیے تھا، اور کافروں کا استہزاء اور تمسخر کے طور پر۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو، اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو، زمین کو ڈولتا ہوا نہیں رہنے دیا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ اوتاد وتد کی جمع ہے میخیں، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، کیونکہ حرکت و اضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل ہی نہ ہوتی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، یا ازواج بمعنی اصناف و الوان ہے، یعنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا، خوبصورت، بدصورت، دراز قد، چھوٹا قد، سفید اور سیاہ وغیرہ۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ سباتن کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔ رات بھی انسان و حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہے تاکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سو لیں۔ یا مطلب ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے، یعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل ختم ہونے کا مطلب آرام ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، یعنی رات کا اندھیرا اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔ مطلب ہے کہ دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ کسب معاش کے لیے جد و جہد کر سکیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے، جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا،
اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا۔ اس سے مراد سورج ہے اور جعل بمعنی خلق ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ معصرات وہ بدلیاں جو پانی سے بری ہوئی ہوں لیکن ابھی برسی نہ ہوں، جیسے المرأۃ المعتصرۃ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو، سجاجہ کثرت سے بہنے والا پانی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں۔ حبٌ وہ اناج جسے خوراک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، جیسے گندم، چاول، جو، مکئی وغیرہ، اور نبات سبزیاں اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ بھی اگائے۔ الفافا شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت یعنی گھنے باغ۔